بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اور نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس نماز کے وقت کی کہ کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے ٹھیک 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کہیں گے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف۔ نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہتے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ لفظ ادا کرنا چاہتے ہوں تو یہ مستجب ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازم نہیں، اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو سورہ مبارکہ آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھ لیں گے۔ جو سورت پہلی آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی 2 رکعتوں میں بھی آپ نے سورت اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے۔ تشہد اور درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے۔ اور اس کے لیے ایک اور بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز پابندی سے ادا کرتا رہا، اس کے گناہ مسلسل معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں اور زوال سے پہلے پہلے ادا کر لیں۔ اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا وقت جو ہے آپ کو اس سے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور سے زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر
12:15 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔